سوال ہے آج کے ٹاپک سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. میں ایک چینل دیکھ رہا تھا, وہاں پہ ایک صاحب ہیں جو مرزا صاحب کے تحریروں کے بارے میں بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ میں نے سنا ہے, میں بڑا حیران ہوا ہوں یہ سن کر, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی مرزا صاحب سے کچھ معجزات کے بارے میں پوچھتے تھے تو مرزا صاحب آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ کوئی حرامی ہی ہوگا جو مجھ سے معجزات کے بارے میں پوچھے. ٹھیک ہے, بہت ساری انہوں نے ساتھ تفصیل بھی بتائی ہیں, ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں. روحانی خزام ہیں, اس طرح کی تحریریں اور بھی ہیں, گلشن افسانی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا صرف آپ سے کہ آپ کا ان تحریروں کے بارے میں کیا کہنا ہے, کیونکہ جب بھی اگر کسی سے آپ کچھ سوال پوچھیں گے, اگر آگے سے وہ آپ کو یہ جواب دے. جی نواب, آپ کا سوال ہمیں سمجھ آ گیا, پتہ چل گیا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. مختصراً میں آپ کی خدمت گزارش یہ کروں گا, روحانی خزائن کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں. ہم دیکھیں, ہمارے تو روحانی پیشوا کی کتابیں ہیں, ہم بڑی عقیدت بڑی محبت کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی فی زمانہ بہترین تفسیر ہیں. آپ سے میں گزارش یہ کروں گا, ہر پروگرام میں ہم اپنے ناظرین سے کہتے ہیں, آپ سے بھی میں کہوں گا کہ اب تو اللہ کے فضل سے اللہ کا بڑا احسان ہوا. ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب جو ہیں وہ ان تک رسائی مشکل تھی. بعض اوقات وہ اتنی مطلب ان کی کثرت سے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ بعض اوقات احمدی گھروں کے لیے بھی انہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی. اب انٹرنیٹ کے عام ہونے سے یہ ہوا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب ہر اس گھر میں پہنچ گئی ہیں جس گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے. آپ سے ہم درخواست یہ کریں گے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.alislam.org, اگر ہم اسکرین پہ بھی دکھا سکیں تو اچھا ہوگا کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ اسے کیسے ٹائپ کریں گے, اس کا ایگزیکٹ اسپیلنگ کیا ہے. www.alislam.org/RK آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو روحانی خزائن میں لے جائے گا, اور کے فار روحانی خزائن. آپ وہاں پہ جا کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کر لیں. آپ کو کہیں اس قسم کی یہ جو دوسرے ٹیلی ویژن چینلز کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں, کہیں آپ کو وہ لغویات نہیں ملیں گی جو خود ان لوگوں کے اپنے ذہن کی پیداوار ہیں, اور ہمارے کچھ کہے بغیر, ہمارے کوئی ثبوت دیے بغیر جو ہے وہ آپ خود اس بات کو دیکھ سکیں گے کہ جو الزامات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر لگائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط اور بالکل بے بنیاد ہیں. تاہم میں نصیر قمر صاحب سے درخواست کروں گا, نصیر قمر صاحب مختصراً, ہمارے پاس وقت اب بہت کم ہے. بالکل, آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بات کر دی ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. بات یہ ہے کہ آپ ایسے سوالات کرنے سے پہلے آپ کا فرض بنتا تھا, کیونکہ جیسا کہ ابھی بتایا, اب کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کتاب جی وہاں پہ کیا ہے, آپ جائیں اور جہاں سے وہ تحریر وہ اٹھائی ہیں دیکھیں کہ کیا وہاں لکھا ہے, اور اس سے کچھ صفحے پیچھے سے پڑھیں, کچھ آگے سے پڑھیں, آپ کو ساری بات کھل جائے گی. ہمیں تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, ہم تو ساری دنیا کو کہتے خود دعوت دیتے ہیں کہ پلیز پڑھیں, آپ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. ورنہ تو یہ اسی طرح کی حرکت ہے نا جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سے ایک اتنی سی بات لی, ابھی آن سلم کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ ایک بات لے کے بیچ میں سے اٹھا کے ٹوسٹ کر کے اعتراض کر دیا, آپ کی سیرت سے متعلق, آپ کے کردار سے متعلق, قرآن سے متعلق. تو یہ خدا کے لیے ان غیر مسلم معاندین اسلام کے اسوے پہ تو نہ چلے نا. تو صداقت شعار ہیں تو پڑھیں, خود پڑھیں. اگر آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے, اور میرا خیال آتی ہوگی, تو آپ پڑھیں, اس کتاب کو دیکھیں, اور کتابیں اویلیبل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر بتائیے گا بھی نواب احمد صاحب, ہم چاہیں گے کہ پھر دوبارہ کال کر کے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا پایا. ابھی پچھلے دنوں میں چاہوں گا کہ وہ پوری کتاب پڑھیں. جی بالکل, صرف وہ صفحے کو نہ دیکھیں. جب تک دیکھیں قرآن مجید میں سے اسی طرح غیر مسلموں نے ہزارہ اعتراض کر دیے ہیں, یہاں سے بات اٹھائی, کوئی وہاں سے اٹھائی, کوئی ادھر سے اٹھائی, توڑ مروڑ کے سیاق و سباق سے کاٹ کے. تو یہ تو یہودی صفت. پچھلے دنوں سے ایک دوست پوچھنے لگے کہ اسی طرح کسی ٹیلی ویژن چینل کا حوالہ دے کے کہ وہ بڑا بول رہے تھے, ایک احمدی دوست تھے, تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا سوال پوچھیں. میں کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں تو سوال کے پوچھنے, جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو ہی دکھائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ یہ جو ایک پیرا پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, اس سے ایک صفحہ پہلے سے پڑھ کے اس کے ایک صفحہ آگے تک ہمیں پڑھ کے سنا دیں گے کیا ہے. اور وہ یہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس میں کہیں لازماً 2 یا 3 صفحات میں سیاق و سباق سے ہٹا کے تو بے شمار اعتراض کر سکتے ہیں. کوئی میں نے پہلے مثال دی تھی, کوئی کہ جی دیکھو نماز کیوں پڑھنی ہے, نماز پہ پڑھنے والوں میں تو خدا نے لعنت بھیجی ہے, اور آگے پڑھے نا. تو قرآن میں اتنے الفاظ لے لے فویل للمصلین, تو بات تو وہ کہے گا نا میں کیوں نماز پڑھوں, نمازوں پہ تو لعنت بھیجی, اور آگے پیچھے پڑھے نا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے, اور تقوی اور انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ پڑھیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہمارے عربوں کے یہ ہمارے جو پاکستانی مولویوں نے بہت ساری باتیں اسی طرح غلط پھیلائی ہوئی ہیں جو اس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں,
اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اکثر سننے والے کتابیں نہیں پڑھتے، بالکل، اس لیے وہ آپ کو چکر دیتے ہیں۔ بالکل، جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ خود ان کو کہیں گے کہ مولانا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالکل، عربی کے جو پروگرام ہوتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح غیر پاکستانی مولویوں کی بنائی ہوئی کتابوں سے لے کے تو ہمارے الحوار المباشر پروگرام ہے اس میں اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کے اس اعتراض کو قبول نہیں کرتے، آپ وہ کتاب لائیں، آپ نے پڑھی ہے؟ جی، اگر نہیں پڑھی تو کس طرح آپ اعتراض کرتے ہیں؟ پڑھیں، 2 صفحے پہلے اور 2 بات بیچ کے ساری پڑھ کے سنا دیں، بالکل، وہیں پہ جواب آ جائے گا۔ بالکل، اور جس نے بھی پڑھی ہے اس نے کہا کہ یہ تو اتنا جھوٹ لکھا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں سچائی کی طرف آئے ہیں لوگ، سچ قبول کرنے کی طرف۔ اس لیے اس زمانے میں سچے اور جھوٹے کو فرق کرنا کوئی مشکل نہیں، ہم تو کہتے ہیں پڑھیں بھائی، ہم نے کوئی کتابیں چھپائی تو نہیں ہوئی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نواب احمد صاحب آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔